تو وہ جو شیاطین ہیں وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے پہلے خود کو منواتے ہیں. خود کو منوانا اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اور لوگ ان سے ڈریں، اور جتنا کوئی ڈرے گا اتنا ان پر وہ قابو پا لے. حاضری غیر فطری علاج ہے. حاضری کر کے علاج کرنا، جیسے آپریشن کرنا ایک غیر فطری علاج ہے. فطری علاج کیا ہے کہ اولاً ہم غذاؤں سے حاضری کرنا مجبوری بن جائے تب تو صحیح ہے. اس کے علاوہ شوقیہ طور پر حاضری دکھانے کے لیے حاضری بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت ایک سوال تھا کہ گھر میں اگر حاضری کا مریض ہو تو لوگ جو ہیں وہ اس سے سوالات جواب کرنے لگ جاتے ہیں، تم کیوں آئے ہو، کیا ہو. تو کیا یہ کرنا درست ہے یا نہیں، اور کرنا کیا چاہیے اگر ایسا کسی کے ساتھ گھر میں معاملات ہو تو؟ دیکھیں، اولاً تو یوں کوشش کرنی چاہیے کہ مریض پر حاضری ہو ہی نہ. یہ فطری علاج کا طریقہ ہے، اور یہی سب سے زیادہ سیف، اچھا اور آسان ہے. کوئی بھی ایسا کام جس سے مریض ٹریگر ہوتا ہے اور اس پر حاضری لگ جاتی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں. اب اگر حاضری لگ گئی ہے تو اب گھر کے افراد جو گھر والے ہیں ان میں جو حاضری سے علاج کرنے کا ماہر نہیں ہے، ان کو بالکل بھی اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. بھلے وہ خود کچھ بھی بول رہا ہو، اس کے سارے الفاظ، تمام جملوں کو ایسا نظر انداز کر دینا چاہیے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو آپ نے. اس کی وجہ ہے، دیکھیں جنات جو ہے ہمارے اعصاب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہم یعنی وہ اعصاب کو کنٹرول کر لیں گے پورا جسم ان کے کنٹرول میں آ جائے گا. تو ابھی اس نے مریض کو تو کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اب وہ اپنی باتوں سے دیگر گھر والوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے. 3 چیزیں ہیں جو جنات کے جسم میں گھسنے کے دروازے کھول دیتی ہیں: ڈر، غصہ اور شہوت. یہ 3 چیزیں جیسے ہی پیک پر ہوتی ہیں اس وقت شیاطین بآسانی جسم میں گھس جاتے ہیں. یا تو آپ کا غصہ تیز ہے، اس وقت شیطان آپ کو انفلوئنس کر دے گا، آپ پر قابو پا لے گا. شہوت بہت زیادہ ہے اس وقت. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں اس سے بچنے کا حکم ہے. غصے سے بھی بچنے کا حکم ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، پانی پی لو. اسی طرح بے جا شہوت جو ہے اس سے بھی بچنا ہے، ناجائز شہوت جو ہے اس سے بھی بچنا ہے. اسی طرح ڈر سے بھی ہمیں بچنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا دروازہ ہے شیاطین کا جسم میں داخل ہو جانے کا، اعصاب پہ قابو پا لینے کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طاقت سے نوازا ہے کہ یہ کسی کے دل میں ڈر کو پیدا کر دیتے ہیں، ڈر ڈال دیتے ہیں باقاعدہ. یہ ان کی طاقت ہے. جیسے ہی یہ ڈر ڈالتے ہیں وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ جو شیاطین ہیں وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے پہلے خود کو منواتے ہیں. خود کو منوانا اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اور لوگ ان سے ڈریں،
اور جتنا کوئی ڈرے گا اتنا ان پر وہ قابو پا لے گا۔ اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کی وجہ سے گھر والوں کو یا کسی ایسے شخص کو جو جنات کی حاضری کے ذریعے علاج کرنے کا ماہر نہیں ہے، اس سے بالکل بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی ماہر کو فوراً رابطہ کرنا چاہیے، اور فوراً کسی اچھے طبیب کو جو ماہر بھی ہو، اچھا تقوی دار ہو، اس سے رابطہ کر کے اس کا علاج کروانا چاہیے، اور یہی عرض کرنی چاہیے کہ بغیر حاضری کے علاج کریں، حاضری نہ لگائیں۔ حاضری ایک غیر فطری علاج ہے، حاضری کر کے علاج کرنا، جیسے آپریشن کرنا ایک غیر فطری علاج ہے۔ فطری علاج کیا ہے کہ اولاً ہم غذاؤں سے علاج کریں، جو غذائیں ہم کھاتے ہیں، اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر دوائیوں کی طرف جائیں، اور پھر بھی نہیں ہوتا تو غیر فطری کام کی طرف جائیں، وہ آپریشن ہے، جسم کو چیر پھاڑ کر کے پھر اس کو جو ہے وہ کچھ کرنا، علاج کرنا۔ تو اسی طرح حاضری بھی ایسے ہی ہے کہ جب بالکل کوئی چارہ نہ بچے کسی علاج سے اور حاضری کرنا مجبوری بن جائے تب تو صحیح ہے، اس کے علاوہ شوقیہ طور پر حاضری دکھانے کے لیے حاضری بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بالکل بچنا چاہیے، گھر والوں کو بھی بچنا چاہیے، اور یعنی معالجین کی بارگاہ میں بھی یہی عرض ہے کہ وہ بھی اس سے بچیں، کوشش کریں کہ بغیر حاضری کے مریض کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے لیے آسان بھی ہے، سیف بھی ہے، مریض کے لیے بھی آسان ہے، مریض کے لیے بھی سیف ہے۔ جب جسم چیز حاضر ہوتی ہے تو وہ جسم کو کتنا نقصان پہنچا کے جاتی ہے، مریض 3-4 دنوں تک جسم کے درد سے تڑپتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا نارمل محسوس نہیں کر پاتا، بھلے آپ چیزوں سے بول دیں کہ بھائی جیسے یہ نکلے گا اس کے جسم کو نارمل کر دینا، جسم کے پورے خالی کر دینا، یوں کر دینا، یوں کر دینا، پھر بھی جب وہ نکلے گا تب مریض برے حال میں ہی ہوگا، نارمل نہیں ہو سکے، کیونکہ یہ غیر فطری معاملہ ہے نا کہ جسم میں جنات داخل نہیں ہونے چاہیے، ان کو دور کر کے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے ڈکیت ہے جو گھر کو لوٹنا چاہتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے نا کہ گھر کے باہر ہی اس کو بھگا دیں، یا گھر کے باہر ہی اس کو جو کرنا ہے نقصان پہنچانا ہے اس کو وہ نقصان پہنچا دیں، اس کو بھگا دیں، اس کو جو بھی کرنا ہے گھر کے باہر کریں، یا گھر کا دروازہ کھول کے اس کو پہلے گھر میں بلائیں گے کہ آئیے آپ گھر میں، اب آپ کو ماریں گے ہم، یہ غلط ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو حاضریوں کا سلسلہ ختم کریں، حاضری سب سے پہلے بند کرنی چاہیے، مریض کی حاضری کو بند کرنا چاہیے، اور پھر علاج کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم اسی پہ میں ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ اگر کسی گھر میں اللہ نہ کرے یہ معاملہ ہے حاضری کا، تو گھر والے فوراً کیا ایسی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جس سے وہ حاضری ختم ہو جائے کہ پھر وہ معالج کو دکھا سکیں باقاعدہ؟ اگر کسی گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہے تو ان گھر والوں میں جو نمازوں کا پابند ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ پہلے اپنا حصار کرے، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں، اپنا بدنی حصار کرے۔ اچھا، گھر کا حصار نہ کرے، وہ یعنی گھر کو نہ باندھے، گھر کے افراد کو، چاہے وہ دوسروں کو حصار کرنا چاہے تو کر لے، تاکہ گھر کا اگر حصار ہو جائے گا تو وہ چیز گھر سے بھاگ نہیں سکے گی، ورنہ گھر میں ہی وہ قید رہ جائے گی۔ تو گھر کا حصار نہ کرے، گھر کے گرد دائرہ نہ کھینچے تصور میں، یا اس کی نیت نہ کرے، بلکہ اپنا اور دیگر جو گھر والے ہیں ان کا کرے، مریض کا بھی حصار نہ کرے جس پر حاضری لگی ہوئی، تاکہ اس کے جسم سے بھی چیز نکل سکے۔ یہ ہوگا احتیاطی تدابیر۔ اب مریض کے کان میں اذانیں دیں۔ اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت بچے کے کان میں جس ترتیب سے اذان دی جاتی ہے، پہلے سیدھے کان میں اذان دے، پھر الٹے کان میں اقامت کہے، پھر سیدھے کان میں اذان دے، پھر الٹے کان میں اقامت کہے، اسی طرح سے اس ترتیب سے اذان دے تو حاضری بالکل بند ہو جاتی ہے، اور جتنی بار بھی لگتی رہے حاضری، جب تک طبیب سے رابطہ نہیں ہوتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرتے رہے، جیسی حاضری لگے فوراً اسی طریقے سے اذانیں دینا شروع کر دے اپنا حصار کر کے۔
تو انشاءاللہ وہ چیز آہستہ آہستہ حاضری لگانا بند کر دے گی۔ لیکن حاضری لگانا بند کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مریض صحیح ہو گیا ہے، اس کا علاج ہونا ہے مکمل طور پہ۔ اگر علاج نہیں کروائے کچھ عرصے بعد پھر حاضری لگنا شروع ہو جائے گی اس پہ۔ تو یہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور کوشش کریں کہ کسی اچھے معالج کو جو تقوی دار ہو، پارسا ہو، اس کو دکھائیں۔ السلام علیکم۔